بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے کیونکہ سلیم بھائی نے ایسی بات کی تھی، اس لیے اس بہانے گفتگو کرتا ہوں۔ گفتگو جو گزشتہ ہفتے ہمارا موضوع تھا رب مفتون بحسن القول فی، کہ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کے تعریف کرنے سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ہماری بات جو اس سے شرح جو ہم نے کی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکالا تھا کہ اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ تعریف ضروری ہے جہاں پہ حق ہے، اور بیجا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ تقریباً 8 سال تو گزر چکے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، اور 463واں ہماری نشست ہے۔ تو الحمدللہ بالکل ریگولر رہا، اور لاجیکل جو شب یعنی عاشور، یوم عاشور وغیرہ کی جیسے دن ہم نے چھٹی کی، 20-11 اور نہیں ہوئی کوئی چھٹی۔ اور تو اس میں بہت کچھ ایسے افسوسناک بات یہ رہی میرے لیے کہ بہت اچھے لوگ آئے اور وہ ریگولر ہوئے، ٹھیک ٹھاک ریگولر ہوئے، اور لیکن چلے گئے۔ اچھا جینوئن ریزنس ہوں گی، میں نے کبھی پوچھا نہیں کسی سے پرسنل، اس میں ماں سوائے، جس کا سب سے بڑا غم بھی تھا، واقعاً رنجیدگی تھی، اور اب تک اس کا اثر ہے کہ شبیر بھائی ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ وہ مجھے سکون رکھتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے کیسی برکات عطا کی، اب اگر ہم نظر ڈالیں تو الحمدللہ ان کا نعم البدل سلیم بھائی جیسے آدمی آپ دیکھیں گے، شعور کس جگہ ہے، اور کتنی اس میں یعنی بالکل ایک انفرادی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں ملتا ہے اس سے، اور محنت بھی کر کے آتے ہیں۔ عشرت بھائی کو دیکھیں کہ نئے ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں کتنی محنت کر کے آئے ہیں۔ شیراز بھائی کتنی محنت کر کے آتے ہیں، موضوع کے علاوہ بھی ان کو اسپیشلی کہا بھی شاید گیا ہے کہ تھوڑی گفتگو سیاسی وغیرہ کر لیا کریں، تھوڑا بیلنس بھی ہو جاتا ہے۔ تو کتنی زیادہ محنت کر کے آتے ہیں۔ باقر بھائی ہیں، کتنی ایک بالکل ایک ہمارا یعنی بالکل دماغ دوسرے طریقے سے کھول دیتے ہیں، اور ایک ایمانی سوشل زیادہ ہوتی ہے ان کی گفتگو۔ اور خادم بھائی کتنی زیادہ ایک طویل عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارا ماحول بدل دیا ہے۔ جبار بھائی جو کہ آج کل ہمارے درمیان کم ہیں، وہ اس ہفتے آئے تھے، ورنہ وہ کافی عرصے سے وہ حادثے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے ہمارے ماحول میں اور تبدیلی لائے، اور پھر خادم بھائی نے بہت اس کو سنبھالا ان کی غیر موجودگی کو۔ اسی طرح رضوی صاحب، انہوں نے بالکل ایسے گفتگو کی یہاں پہ کہ جیسے اہل علم حضرات گفتگو کرتے ہیں، محنت بھی کر کے آتے ہیں۔ آج جو یہ نیا اضافہ اللہ کرے کہ ہمارے درمیان رہے کہ جارجوی صاحب آئے، تو انہوں نے چند لمحات میں جو گفتگو کی، واقعاً لگ رہا تھا کہ ایک بہترین خطیب، تو ہم نے ان سے استفادہ کیا کہ ایک انداز گفتگو جو تھا وہ ہمارے اندر مطلب شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور ایک لگ رہا تھا کہ ایک جمع ہوا ماشاءاللہ سے اس کم عمری میں ایک جمع ہوا خطیب جو ہے، میچور خطیب جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن یہ افسوس رہا کہ انہوں نے تکلف سے کام لیا، اور ٹائم بالکل بھی نہیں لیا، اور ہمیں اپنے فکر سے زیادہ مستفید نہیں کیے۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ ہم امید رکھیں گے۔ ہاں، ڈاکٹر صدر وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی کہ ان کے طفیل میں ہمیں اتنے خوبصورت لڑکے ملے۔ میں آج آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ زیادہ تر جو ہے ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے انداز گفتگو کا، وہ ان بچوں کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شاید زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ورنہ میں اپنے بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا ہماری تو مثال یہ ہے کہ پانی پہ انگلی پھیرتے رہو، انگلی ہٹی اور سیدھی ہو گئی، انگلی ہٹی اور سیدھی ہو گئی۔ اور تم لوگوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے پتھر پہ کھود کے یہ کیا کہ ہم نے 400 500 سال کی، میں نے خود جو دیکھا اس ورنہ ہزاروں سال بھی ہوگا، کہ خدا ہوا لکھا ہوا دیکھا بالکل صحیح ہے ابھی تک، جیسے
قبرستان ہے ٹھٹا والا، تو وہاں دیکھا کہ کئی سو سال پرانی قبریں بھی ہیں اور بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو یہ ان بچوں کی نقش جو ہے دل پہ اس کا ایسا ہے. تو ماشاءاللہ اتنی عمدہ محفل ہو چکی ہے. تو یہ بیلنس ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چند منٹ کی تاخیر، اصل میں اس کو ڈھیلا میں نے یہ سوچتے رہا، یہ میں بھی سوچتا ہوا رہا تھا کہ اب تو تقریباً روٹین بن گیا ہے کہ چند منٹ دیر. تو میں نے کہا چلو یہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ایک انتظامیہ کی مجبوریاں ہوں گی، جو ان کے اصول ہیں ہمیں اس کا پابند رہنا ہے. کہ انہوں نے کہا 1 بجے تو یعنی 1 بجے آپ کو نماز یعنی قائم کرنی ہے. پہلے ہم کرنے لگے تھے کہ اول وقت میں کر رہے تھے. تو اب 1 تک کھینچنا اگر 11 بجے سے شروع ہو تو خود بخود ایک فطری بات ہے کہ آج کل جو بتاتے ہیں سائنسدان اور نفسیات داں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 40 منٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو ہاں اس لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں زیادہ ٹائم کو کہ آپ لوگ عام انسان نہیں ہیں، اس لیے وہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ صحیح ہے. لیکن یہ کہ 11 سے 1 بجے تک 2 گھنٹے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں سے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چہرے اب کتنے خستہ ہو چکے ہیں اور کتنے سو رہے ہیں وغیرہ. تو یہ مسئلے ہیں بھارت کے. تو بہرحال آج کا جو قول ہے جیسا کہ عمر بھائی نے کہا کہ اس پہ گفتگو بہت عمدہ ہو گئی ہے. میں بھی یہ چاہوں گا کہ اس میں ریپیٹیشن نہ ہو. جتنا بھی لکھ کے لایا تھا اس کو میں ویو کر دیتا ہوں تقریباً. شروع بہرحال اس طرح سے کہ مولا کائنات امیر المومنین اپنے اس کلام میں کہ جس کو نہج البلاغہ میں کلمات اختصار میں 463واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ الدنیا خلقت لغیرہا ولم تخلق لنفسها. یعنی دنیا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور جگہ یعنی آخرت کے لیے خلق کی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اکمل بھائی کا نام نہیں لیا. میں یہ سوچا تھا کہ 4 ذاکرین بہترین ذاکرین ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. اکمل بھائی بھی آئے تھے تو ہماری جو محفل تھی وہ بڑی رونق ہو چکی تھی. یہ بھی اہل علم حضرات میں سے ہیں. ان کے سوالات اتنے عمیق و گہرے اور عمدہ ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بھی غیر معمولی اچھے ذاکر ہیں اور میچور ذاکر ہیں ماشاء اللہ سے. اور میں کسی کا نام اگر بھول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، آئندہ یاد آئے گا. تو دیکھیے کیونکہ گفتگو ہو چکی ہے اس لیے میں اتنا نہیں کہوں گا. چند کلمات امام خمینی کے جو ہے وہ اس کی شرح میں بیان کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں جو اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ حقیقت میں اس دنیا کی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے محبت کرنے اور اس سے قلبی لگاؤ رکھنے کی مذمت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے 2 دنیا ہیں، ایک ممدوح ہے اور ایک مذموم ہے. اس میں جو چیز ممدوح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تیاری کی جگہ ہے، دار التربیت اور دار التحصیل ہے، اچھائیوں کے حاصل کرنے کی جگہ، اعلیٰ مقامات اور اکتساب کمالات اور ابدی سعادت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور تجارت کی جگہ ہے. یہاں مال دے کر وہاں نفع لو. یعنی اور جب تک انسان اس دنیا میں نہ آئے ان چیزوں کا حصول ناممکن ہے. چنانچہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا تو اس کو سن کر آپ نے یہ فرمایا، بے شک دنیا ان لوگوں کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی باتوں کو سمجھ لے اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے، اور جو اس سے زیادہ راہ حاصل کر لے اس کے لیے مالداری کی منزل ہے، اور جو اس سے وعظ و نصیحت حاصل کر لے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا مکان ہے. دنیا دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، خدا کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. اور انہی لوگوں نے اس دنیا میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے فائدے میں جنت حاصل کی. اب ان تمام باتوں کے بعد جو حیران کر دینے والی چیز ہے، اگر ہم نارمل پڑھتے ہیں قرآن تو فوراً ہمارا ذہن
آخرت کی طرف جاتا ہے کہ سورہ نحل میں جو آیت کا ٹکڑا ہے وَلَنِعْمُ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، وَلَنِعْمُ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، یعنی اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی آخرت ذہن میں آتا ہے نا۔ امام باقر علیہ السلام اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ بس عالم ملک جو جمال و جلال کا مظہر ہے اور قدرت مطلقہ کی شہادت کی منزل ہے، وہ ایک اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں جو چیز مذموم ہے وہ خود انسان کی دنیا ہے، جس پر انسان توجہ کرتا ہے اور جس سے دل بستگی اور محبت رکھتا ہے کہ وہی تمام مفاسد کی منشا اور عملی اور قلبی نافرمانی اور خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ یعنی امام نے جو فرمایا کہ یہ جو دار المتقین ہے، یہ مراد اس سے دنیا ہے، یہ دار المتقین والا نعم الدار المتقین یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو میں نے بارہا کہا ہے کہ آخرت بھی اگر خود امام علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آخرت دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے، معمولی جملے نہیں ہوتے ہیں، آخرت دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ انسان میں انقلاب لا سکتا ہے یہ جملہ کہ آخرت دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ایسے گندے پر جس کا کوئی محافظ نہ ہو، دو خوفار بھیڑیے ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے حملہ آور ہو کر اتنی جلدی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال و شرف کی محبت مومن کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے لیول ہوتا ہوگا کہ اسرائیلی ایجنٹ آیا اور گارڈ ہے آپ کے قاسم سلیمانی کا، سادات میں سے قاسم سلیمانی کا گارڈ کب سے ہوگا، کیا کچھ دیکھا ہوگا، اچھائیاں عملاً کیا کچھ، لیکن دنیا اس کو خود سلپ کر گئی۔ اور کیسے کیسے لوگ سلپ ہوتے ہیں۔ بڑی مثال شاید ایک لحاظ سے بڑی، ایک لحاظ سے بڑی بالکل بھی نہیں ہے، چھوٹی ہے، وہ شریعت مدار کی ہے۔ امام خمینی کے لیے فتویٰ دیا، اس نے ایکسیپٹ کیا، مووی میں ہے، کلپس ہیں نا، کہ اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا تھا امام خمینی کو سزائے موت کا۔ لوگوں کے گھروں میں ابھی تک کتابیں ہیں، رسالے تہذیب المسائل، ان کی شریعت مدار کی، یہاں تک بھی سلپ ہوتا ہے۔ ایک پہلو سے بہت، کیونکہ بہت پہلے سے شیطان تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے کہ اس لیول پہ آنے کے بعد انسان سلپ ہوا۔ تو بہرحال رسول خدا فرماتے ہیں دنیا کی محبت میں مبتلا، اپنے الفاظ میں کہا، مبتلا لوگوں کو برا نہ کہو، چونکہ دنیا ان کی ماں ہے۔ دنیا ماں ہے، دنیا کی محبت میں لوگ جو ہیں ان کو برا نہ کہو۔ قرآن میں بھی کس طرح سے ہے تو ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، کہ تم بھی مفہوم کہ اپنی ماں کے پیٹ سے علم لے کے نہیں آئے ہو، تو برا نہ کہو، دنیا ان کی ماں ہے۔ عظمت تو ان کی ہے جو پھر بھی اس کی محبت نکال دے، کیا کہا، اس کی محبت نکال دے، محبت نہ رکھیں، محبت نہ ہو نہیں ہے، محبت فطری، محبت ہوتی ہے۔ جو یہ کہے کہ محبت نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ علماء جمع تھے اور ایسے ہی ایک سوال ہوا انہی میں آپس میں کہ بھئی ایک نوجوان اور مومن نوجوان، اس کے سامنے سے خوبصورت جوان لڑکی گزرے تو اس کی نگاہ کیسے ہونی چاہیے؟ ہاں بھئی آپ جواب دیں، آپ جواب، ہاں بھئی بالکل نگاہ اس کی نیچے ہونی چاہیے، بالکل کچھ نہیں، نگاہ نیچے کر لینی چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بھئی یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ ایک معلم تھے، بہت چپ رہا کرتے تھے، ان سے آپ جواب دیں، یہ کیا مومن نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہوئے تو وہ نامرد ہوگا، تو وہ نامرد ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں تحریک ہوگی لیکن وہ ایمان کی وجہ سے نگاہ کو کنٹرول کر کے نیچے کرے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت نہ، اس کو نکالنا ہوتا ہے۔
اس پہ چونکہ کسی نے نہیں کہا ہے اس لیے میں کچھ کہتا ہوں کہ ریاضت نفس بڑی ضروری ہے. ہم اگر یہ کہیں نا کہ محبت نہیں ہے تو ناممکن سی بات ہے. اور دیکھیے کہ یہ ریاضت میں پڑھ رہا تھا امام خمینی کا کہیں جملہ ہے کہ اللہ کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ انسان کون کون اللہ سے بغض کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. یہ خدا کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ مرتے وقت تقریباً انسان جو ہے قوت گویائی کھو دیتا ہے. اور جن کے پاس گویائی ہوتی ہے تو ان کی زبانیں آپ نے دیکھی کتنی گندی، اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر گندی ہوا کرتی ہے. میرے سامنے تو ہاسپٹل میں آتے رہے نا لوگ، آتے تھے تو وہ ہمارے جو آپریشن سے نکلتے ہیں میجر آپریشن سے، اور پھر ریکوری ہوتے ہیں اور وہ وہاں تھوڑے تھوڑے ہوش میں آتے ہیں تو وہ ان کی بہت کچھ ہمیں پتہ چل جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اندر کا سارا اگل رہے ہوتے ہیں. ایسی گالیاں ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بے ہوشی نہیں، بے ہوشی میں وہ کہتے ہیں وہ میرا وضو کا وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے نماز کا، اور یہ اور ایسے بھی بات کرنے والے کا دکھا، لیکن ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ایسے بھی سارا سچ نہیں بولتے. تو اس طرح سے تو ریاضت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اس سے، اور یہ خدا کی طرف سے بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو نہ بھلائے اور وہ اس کو سائن ملتے ہیں، جو اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتا اس کو سائن ملتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا دنیا دار ہوں. سائن اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو خدا نے کہا نا سورہ غالباً نحل کی آخری آیت میں آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، یہ عنکبوت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے جہاد کرے، محنت کرے، لازمی ہے ہم پر کہ اس کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. آپ اللہ والے بننے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو تم نے یہ کیا، یہ اس کا یہ مطلب ہے، تم نے یہ کیا، اچھا یہ مطلب ہے. تم اس کی جو تعریف ہو رہی ہے اس سے خوش نہیں ہو رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ بغض یا حسد یہ جو یہ اسی طرح مجلس میں ذاکرین علماء کے لیے کہ تم اس کی تعریف سے کہ اس کی مجلس میں بہت لوگ آ رہے ہیں، بہت پسند کی جا رہی ہے، خوش نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تم مجلس کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو کہ تمہاری مجلس میں جو نہیں ہے تو تم خوش نہیں. یہ سگنلز ہوتے ہیں اور صبح سے شام تک ہر جگہ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے. یہ آزمائشوں کا لفظ آپ لوگوں نے استعمال کیا، مولانا صاحب نے بھی استعمال کیا بہت ہی خوبصورت انداز میں، کہ جو انسان کی جو آزمائش ہے، ہر لمحے آزمائش ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بس یہ آزمائش میں مجھے کیسے بولا. اب اس میں جو ہمارے روز مرہ کے مسائل ہیں، جو جنرل بات ہے، ورنہ تو یہی پہلو ہے، اس میں مولانا حسن صاحب نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ آزمائشوں میں کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے. تلاوت قرآن، اس میں جو ہے آپ دیکھیے جن سے ہم بہت متاثر ہیں، آقا خامنئی شہید، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ قرآن سے یہ لوگ بہت استفادہ کہتے ہیں کہ 7 دفعہ علیحدہ جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آقا خامنئی شہید. 7 مرتبہ دن میں اتنا یعنی مصروف آدمی، اور کیا کچھ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو وہ آدمی 7 مرتبہ قرآن کھولے. اول تو اس کا ذہن لانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ذہن لائے. بہرحال جو محبت ہے اور عشق ہے تو پھر تو آ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو قرآن کھلتا ہے. تو قرآن کی تلاوت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں. دوسرا مستحب روزے. مستحب روزے دیکھیے ہر کمال کی سیڑھی جو ہے نا، مادی کمال، ہر مادی کمال، آپ کہیں گے پہلوانی کا بھی، ویٹ لفٹنگ کا بھی، میں کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. شہادت سے تھوڑی دیر پہلے مولا کائنات نے کیا کہا تھا، کیا جملہ تھا؟ ہاں صحرا کا درخت بھی سخت جان ہوتا ہے. صحرا کا درخت تفصیل میں سن لیا تھا. تو ہر کمال کی سیڑھی، چاہے مادی کمال ہو، کوئی بھی کسی طرح کی، آپ سائنسدان بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ حافظہ زیادہ چاہتے ہیں، آپ علم دین یا چاہتے ہیں، ہر کمال کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بھوک کنٹرول کھانے کا. اور اس میں بہترین اسٹائل ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھے انسان، اور غیر ضروری گفتگو کی جو ہے نا اس کو ترک کرے.
یہ بھی بڑے کمالات عطا کرتی ہے۔ چوتھے مناجات جو مناجات ہے، ورنہ مناجات تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ نماز مسجد میں دعائے کمیل ہو رہی ہے شب جمعہ، نہیں وہ اس کی بات نہیں، یہ اکیلے میں بیٹھ کر خدا سے باتیں کریں، خدا سے اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کریں، اپنی زبان میں کریں، جس کو عربی آتی، میں نے یہ دیکھا عربی آتی بھی ہے تو اس میں بھی نہیں جائے، اس میں دل اتنا کبھی کبھی بہت ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے بہت روانی آ گئی ہے عربی میں تو وہاں صحیح رہتا ہے، لیکن جہاں عربی میں روانی نہیں ہے تو وہ معنوں کی طرف ذہن رہتا ہے، وہ مطالب کی طرف سے یعنی دل ادھر اس کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ اپنی زبان میں خدا سے باتیں کریں، آتے جاتے کریں، چلتے پھرتے کریں، گاڑی چلاتے ہوئے کریں، اور اس کے بعد جو اہم بات جو کرنی ہے، یہ سب باتیں دوسرے الفاظ میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انفاق ہے۔ دنیا کی محبت سب سے زیادہ جو نکلتی ہے نا، اور سب سے زیادہ تیزی سے جو پرواز ہوتی ہے، ابتدائی پہلی جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک ہے، اور جو تیزی سے پرواز ہے وہ ہوتی ہے انفاق سے۔ محمد انفاق کے لیے علماء فرماتے ہیں، امام خمینی جیسی شخصیات کے بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے شہادت سے بڑھ کر مؤثر ہوتا ہے انفاق کرنا۔ انفاق اتنا تیزی سے اوپر لے جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ہوشیاریاں بہت ضروری ہیں، مومن ہوشیار بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز میں نے جمعے کے لیے سوچی تھی جو میں انشاءاللہ ارادہ ہے کرنے کی، میں یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، جب سوچ رہا تھا عزاداری کے بارے میں، مختلف باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ عزاداری کیسے ہونی چاہیے، کہتے رہتے ہیں خطاب میں وغیرہ، تو عزاداری میرے خیال میں بڑی مشکل ہے کہ یہ مسائل، اب کل بتا رہے تھے ایک صاحب، نماز ایک جگہ ہو رہی تھی مغربین کی جماعت، تو مجھے اس کے بعد بتایا کہ فلاں جگہ پہ، نام میں نہیں لے رہا کسی وجہ سے، کہ وہاں پہ اس قدر گریا ہوا، اور فضائل میں حضرت سکینہ کی فضائل تک میں گریا ہونے لگا۔ تو بتائیے آپ مجلس کتنی کامیاب ہوگی؟ میں نے کہا کامیاب تو دل میں سے کامیاب تو ہے، بڑی اچھی بات ہے، برکتیں بھی ہیں۔ جیسے خبر بھائی نے بہت عمدہ گہرا جملہ کہا کہ جو معرفت کے ساتھ نہیں بھی کرتے ان کو بھی ثواب تو ملے گا، یقیناً میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، یہ ثواب تو ملے گا۔ سادگی سے اگر دیکھیں تو گہرائی سے تو شاید معنی بدل جائے، جملے بدل جائے، لیکن یہ ثواب ہے کیسے؟ مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے قائل کریے گا، میں یہ سوال رکھ دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کرتا اپنی بات نظریہ، بلکہ ایک سوال کر دیتا ہوں، میری اصلاح کیجیے گا کہ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے مسائل قبول نہیں ہو سکتے جس محفل میں، جس مجلس میں آپ آج کے یزید کو برا نہ کہیں، واہ واہ ماشاءاللہ، آج کے یزید پر لعنت نہ بھیجیں، نہیں ہو سکتی مجلس قبول۔ آج کے یزید کون ہے؟ آج کا ابن زیاد کون ہے؟ آج کا ہمارے ساتھ کون ہے؟ ایسا یہ دیکھیے، دیکھا 8 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 800 سال ہے کہ وہاں نماز جمعہ پڑھا، ایک دفعہ نعرہ آیا برودا آباد امریکہ نہیں ہے، میری پکڑ ہو جائے گی، اللہ کی میری پکڑ ہوگی، اللہ کہے گا تم ہی بول رہے تھے، تم نے کبھی بولا اس پہ؟ انشاءاللہ لوگ کہیں گے۔ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے وہاں بولنا چاہیے، مصلحتیں تھیں بہت ساری، اس کی وجہ سے آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بولنا ہے نہیں بولتے، اب شاید اس کا وقت آ گیا کہ یہ تو اب انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا کہ بھائی یہ آپ کی جو ہے محفل ہے، یہ نماز جمعہ بھی قبول کیسے ہوگی؟ آپ اس یزید کو روتے رہے ہیں، آپ کے گھر میں مصیبتیں آئی بھی ہوں، اور جو مصیبتیں برپا کر رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ناممکن سی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ اسی طرح سے یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ کو متوجہ ہونا دشمن کے، میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی یہ ہے کہ آپ کی غذاؤں پہ بھی کنٹرول کیا جائے گا، آپ کی غذاؤں کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا، اور ایسے کنٹرول کیا جائے گا کہ مثال بھی دے رہا تھا کہ آج سے بہت پرانی بات ہے،
پاکستان کی کہ کسانوں کو بیج دیا گیا کہ بھئی آپ یہ نہیں، جو دیسی بیج ہے اس کو ختم کریں گندم کا، اور یہ بیج وہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے کہ بہت ساری باتیں ہیں اس کے پیچھے جو نہیں کر رہا، صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر اس بیج کو رکھا اگلے سال کے لیے، تو وہ اس سے گندم نہیں ہوگی، اسی کا بیج جو تھا وہ رکھا اگلے سال کے لیے، جو اس میں سے نکلا پودا، اس میں سے جو بیج انہوں نے سمجھ کے رکھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ حکمرانوں سے جو منتظرین انتظامیہ ہوتے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کہا بھائی یہ اسی طرح کا ہے، اس سے آپ اگا نہیں سکتے، ہر سال ہم سے بیج خریدنا ہے۔ معذور کیا جا رہا ہے، ہر غذا میں معذور کہتے ہیں کہ شاہ نے یہی کیا تھا نا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بکرے پالنے کی اور اس کی، ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں دودھ، ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں گندم، تو کیا زراعت کی ضرورت ہے؟ اسی طرح جہاں جہاں جس طرح سے، تو یہودی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا سب کچھ نظام برپا کر رہا ہے۔ اس کے ضمن میں جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ نماز شب پڑھے، لیکن ایسے ہیں کہ جن کی نماز رہ جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ تو کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ اپنے سادگی میں اپنے برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ یار میں جلدی نہیں سویا۔ ہاں تو جلدی تو نہیں سو، جلدی سوئے، لیکن یہی وجہ نہیں ہے، آپ نے غذائیں جو کھائی ہیں نا اس میں اتنی گرانی پیدا کر دی ہے، جو انہوں نے ایسی آپ کو غذائیں دی ہیں کہ آپ جلدی دنیا سے بھی چلے جائیں اور نماز شب بھی نہ پڑھ سکیں۔ یہ میں اپنی لفاظی اور ٹائم پورا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس پہ اچھا خاصا گفتگو انشاءاللہ کر سکتا ہوں، اور ثبوت ہے، میں کیا کہوں گا، اتنی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، جو سیاستدان ہیں ان کو معلومات ہے، جو ہماری جو اسٹریٹجیز بنانے والے ہیں ان کو پتہ ہے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ دیکھ کے غذا استعمال کریں۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، اب آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں رکھ پاتے ہیں، رکھتے ہیں وہ نہیں پورا کر پاتے، آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ آخر آپ کے ابا تو ایسے نہیں تھے، آپ ایسے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں نماز شب نہیں ہو پا رہی ہے، آخر دیکھیں آپ غذا میں کیا ہے۔ آپ کی غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن کچھ یہ بھی چیزیں ہیں، تو یہ عیاریوں کو سمجھیں، سیاست کو سمجھیں اور صحت کے معاملات کو سمجھیں، اقتصاد کے بارے میں دیکھیں کہ اقتصادیات جو ہے وہ ہماری ہم سے کس طرح چھینی جا رہی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ بہت لوگوں نے اچھا کچھ کیا پاکستان میں، اس وجہ سے سزائیں بھگت رہی، قید میں ہے۔ ایسی عورتیں نے ریکارڈ بریک کیا اس حکومت نے کہ اتنا ظلم کیا کہ عورتوں پہ جو وہ ظلم کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا وہ ظلم ہوتا رہا، ہو رہا ہے۔ تقریباً 80 سال کی خاتون کو جو ہے وہ صرف وہ کسی کی حمایت کی وجہ سے جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے وہ بیچاری۔ اور کتنے ظلم ہو رہے ہیں گھروں میں گھس کے، کیا ظلم نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہاں کا ایک آدمی ہے نا، لیکن اس ایک آدمی کو بٹھانے والا کون ہے؟ تم بیٹھا رہے کر جو کرنا ہے، ترمیمات کر، 28ویں تو 27ویں تو یہ تو جو کر، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ تو وہ کون ہے پیچھے؟ وہ امریکہ ہے نا۔ تو آپ اس سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ جتنی یزید سے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے زیادہ سے کرتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہونی چاہیے ہماری کہ وہ اس سے کم ہمیں اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ امام زمانہ کا یہ یعنی ڈھونڈا ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہے سب کو کہ امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اتنے نہیں متوجہ ہیں کہ امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے علماء سے ساری نشانیاں لے کے جمع کی ہیں اور اب امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ کچھ کیا جائے۔ کیا آپ ان کے نائب کے ساتھ کر دیا؟ بہرحال کم تھوڑی بتایا، آپ لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا جو ہے اس میں جو سب سے اہم بات جو رہ گئی تھی، اب میں کہوں ان تمام باتوں سے کہ آپ پہلی جو سیڑھی ہے، پہلا جو قدم ہے وہ بھوک ہے، اور پھر تیزی سے پرواز ہے وہ انفاق ہے، اور یہ ان سب سے بڑھ کر کیا ہے جو کم از کم نہج البلاغہ والوں پر ڈیوٹی بن جاتی ہے، بلکہ ایسی تربیت ہو جانی چاہیے ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے۔ جو نیا ہے تو وہ اور بات ہے، وہ کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب نماز کچھ نہیں ہے، اب روزہ نہیں ہے، اب دنیا کوئی چیز، کوئی واجب رکن حرام سے بچنا کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اطاعت الہی۔
گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ میرے لیے سب ایک ہیں، واجبات مستحبات سب میرے لیے ایک ہے۔ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہہ دو کہ بے شک رسول خدا ہے، اے رسول کہہ دو ان الصلاتی میری نماز، و نسکی و میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، رب اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب ہے، رب یہاں پہ بہت وسیع معنی ہے، تو میرے ہر معاملے کو وہ کمال بخشنے والا ہے، لہذا ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آخر یہ تمام چیزیں تھی نا سامنے، کیوں حضرت زینب سے جب پوچھا گیا، تانا دیا، تو آپ نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، یہی تو تھا، یہی تو دنیا نظروں میں تھی نا، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں دیکھتی مگر یہ کہ اللہ کے جمال کو، اس جمال کو، یہ کیا نگاہ چاہیے، خاتون ہے، کیا نگاہ ہے کہ اتنی تکلیف کہ جو دنیا میں وہ تکلیف نہیں ملی کسی کو، آپ کو دی گئی، اس پہ آپ کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں دیکھ رہی مگر یہ کہ اللہ کا حسن دیکھ رہی ہوں، اللہ کا جمال، کیا نگاہ ہوگی ہو کہ جو یہ کچھ دیکھ رہی ہے۔ معرفت الہی، زندان شام ایسا زندان تھا، غالباً اپریل کا مہینہ شاید بنتا ہے کہ آبان کا مہینہ، کہ راتیں بڑی سرد اور دن گرم، کہ دھوپ سے بچنے کے لیے دن میں کوئی سایہ نہیں تھا، رات کی اوس اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی اوڑھنا نہیں تھا، بچے بڑے جسم جھلس چکے تھے، غذا اتنی کم آتی تھی کہ بچوں کو بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اسی زندان میں سکینہ روزانہ اپنے بابا کا نام مٹی پر انگلی سے لکھتی ہیں اور اس کو دیکھ کر روتی رہتی ہے۔ ایک دن معمول سے کچھ زیادہ رونے لگی تو ماں ام رباب کہتی ہیں، بیٹا کیا ہو گیا، تم آج کیوں زیادہ رو رہی ہو؟ بیٹی کہا، میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے لینے آئے ہیں اور بس گریہ کرتی رہتی ہیں۔ اسی گریہ کی اثنا میں آپ نے اصرار کیا کہ مجھے میرے بابا کے سر کو دے دیا جائے۔ بہرحال بابا کے سر کو دیا گیا، آپ نے بابا کے سر کو گود میں رکھا اور اسی طرح سے گریہ کرتی رہی، گریہ بڑھتا گیا، کافی دیر تک گریہ کرتی رہی۔ کافی دیر بعد جب آپ کا گریہ تھما تو میرا باپ کہتی ہے، سید سجاد ذرا جا کے دیکھو، شاید سکینہ روتے روتے سو گئی ہے۔ سید سجاد سکینہ کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ وَلِلَهَا 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید اور تمام تر اسماء الحسنى کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو فقر و تنگدستی میں مبتلا ہیں ان کا رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما، اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لوگ حق کے لیے برسر بیکار ہیں ان کو کامیابیوں کامرانیاں عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، بھارت جناب
اور ایران اور جہاں جہاں آپ کے لیے برسر پیکار ان کی مزید فتح و نصرت فرما، بارے رہا اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے، بارے رہا ایران امریکہ کو ہر محاذ پہ مزید شکست فاش دے دے، اس کی ہر طرح کی سپریمیسی ختم کر دے، بارے رہا اسرائیل و امریکہ کے ہر حملے کو، ہر طرح کے حملے کو ان کی طرف پلٹا دے، بارے رہا ایران اور اس کے ساتھ حق والی قوتوں کو فتح و کامرانی مزید عطا فرما، بارے رہا مظلومین جہان خاص کر فلسطین، کشمیر، ایران، مومنین و مسلمان کی حفاظت فرما اور ظالموں پہ غلبہ عطا فرما، حفظ و امان میں رکھ، باری راہ ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں پر لا، ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔